اہرام مصر قدیم دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک۔ یہ وہ بے مثال تعمیرات ہیں جنہوں نے ہزاروں سال سے انسانیت کو سچ کہیے تو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ دیکھیے، یہ 4,500 سال سے زیادہ عرصے سے اپنی جگہ پر قائم ہیں، لیکن اپنی تمام تر شہرت کے باوجود اہرام آج بھی اپنی تعمیر اور اپنے مقصد کے حوالے سے گہری پراسراریت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو آئیے اس راز سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ صرف پتھر کے ڈھیر نہیں ہیں، بلکہ تاریخ کا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اچھا، ان کے راز کو سمجھنے کے لیے پہلے ان کی وسعت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اعداد و شمار ایک ایسی کہانی سناتے ہیں جو واقعی عقل کو دنگ کر دیتی ہے۔ ذرا سوچئے، یہ ڈھانچے 4,500 سال سے زیادہ عرصے سے وقت کے تھپیڑے سہ رہے ہیں۔ صحرا کی جھلسا دینے والی ہوائیں ہوں، طوفان ہوں یا انسانی تاریخ کے ان گنت ادوار، انہوں نے سب کچھ برداشت کیا ہے۔ اور یہ بات تو ذہن گھما دیتی ہے، صرف ایک اہرام میں یعنی گریٹ پیرامڈ میں تقریباً 30 لاکھ پتھر کے بلاکس استعمال ہوئے۔ ہر ایک بلاک کو کاٹنا، میلوں دور سے لانا اور پھر بالکل ٹھیک جگہ پہ رکھنا، یہ ایک ایسا کارنامہ ہے جو آج بھی انسانی تصور سے باہر لگتا ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹے موٹے پتھر بھی نہیں تھے۔ مثال کے طور پر فرعون کے چیمبر کی چھت پر رکھا ایک شہتیر 70 ٹن وزنی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج کی جدید کرینوں کے بغیر قدیم لوگ اتنا وزن آخر اٹھا کیسے سکتے تھے؟ یہی تو اصل معمہ ہے۔ تو جب سوالات اتنے بڑے ہونا تو جوابات بھی بہت متنوع ہوتے ہیں۔ آرام کے مقصد کے بارے میں پیش کیے گئے نظریات کی ایک پوری وسیع دنیا موجود ہے۔ کچھ ماہرین تو انہیں محض فرعونوں کے مقبرے مانتے ہیں، جبکہ دوسروں کا خیال ہے کہ یہ قدیم علوم کے خزانے، فلکیاتی رصدگاہیں یا یہاں تک کہ توانائی پیدا کرنے والے پاور پلانٹس تھے۔ اور کچھ نظریات تو اس سے بھی کہیں آگے جاتے ہیں۔ انہیں کائناتی اینٹینا، ٹیلی پیتھی کے مراکز اور زلزلے روکنے والے آلات تک قرار دیا گیا ہے۔ تو بنیادی طور پر 2 بالکل مختلف نظریات آپس میں ٹکراتے ہیں۔ ایک طرف روایتی یعنی اکیڈیمک نظریہ ہے جو انہیں فرعونوں کے عالیشان مقبرے سمجھتا ہے، اور دوسری طرف ایک بہت مقبول متبادل نظریہ ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ دراصل ایک گم شدہ تہذیب کے بنائے ہوئے پاور پلانٹس تھے جو کائناتی توانائی حاصل کرتے تھے۔ لیکن معاملہ صرف تعمیر کی وسعت پر ہی ختم نہیں ہوتا۔ اصل راز تو شاید ان کے ڈیزائن میں چھپی حیران کن ریاضی اور فلکیاتی درستگی میں ہے۔ کیا یہ سب محض اتفاق ہو سکتا ہے؟ اہرام کی پیمائش میں ریاضی کے مستقل پائے کا نظر آنا، پھر اس کی اونچائی کا زمین اور سورج کے فاصلے سے ایک علامتی تعلق، اور سب سے بڑھ کر گیزا کے 3 اہرام کا آسمان پر اورین کی بیلٹ کے ستاروں کی عین نقل ہونا، یہ وہ درستگی ہے جو یہ سوال اٹھانے پر مجبور کرتی ہے کہ قدیم مصری یہ سب کیسے جانتے تھے۔ اور پراسراریت یہاں بھی ختم نہیں ہوتی۔ اہرام کے اندر رکھے گوشت کے تازہ ٹکڑے سڑنے کی بجائے خشک ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کند بلیڈز اندر رکھنے سے تیز ہو جاتے ہیں۔ ہزاروں سال پرانی تلواروں کو زنگ نہیں لگا، اور تو اور کچھ کمروں میں الیکٹرانک آلات کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ سائنسدان آج تک ان رازوں کو حل نہیں کر سکے۔ ان تمام پراسرار باتوں کے باوجود آثار قدیمہ نے ہمیں ٹھوس شواہد بھی فراہم کیے ہیں کہ ان کے حقیقی معمار کون تھے، اور جواب خلائی مخلوق یا غلاموں کی کہانیوں سے کہیں زیادہ دلچسپ ہے۔ خوفو کے دوست، جی ہاں، یہ وہ نام ہے جو مزدوروں نے بڑے فخر سے خود کو دیا تھا۔ یہ محض ایک نام نہیں، بلکہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ وہ غلام نہیں تھے، بلکہ اپنے فرعون اور ایک عظیم مقصد کے لیے متحد، ہنرمند کارکن تھے۔ یہ مزدور ہنرمند اور معزز کارکن تھے۔ ان کی باقیات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ گوشت اور روٹی کا بھرپور استعمال کرتے تھے۔ انہیں چوٹ لگنے پر بہترین طبی سہولیات فراہم کی جاتی تھیں، اور ان کی تحریروں سے فخر، یکجہتی اور ٹیموں کے درمیان ایک صحت مند مقابلے کا احساس جھلکتا ہے۔ اور اس پوری کوشش کے پیچھے ایک حقیقی شخص کا ذہن کار فرما تھا، امہوتپ۔ وہ صرف پہلے اہرام کا ڈیزائنر ہی نہیں تھا، بلکہ ایک اعلیٰ عہدیدار، کاہن اور طبیب بھی تھا، جسے بعد میں اس کی قابلیت کی وجہ سے دیوتا کا درجہ دے دیا گیا۔ لیکن جدید سائنس اور تمام تر دریافتوں کے باوجود اہرام نے ابھی تک اپنے تمام راز افشان نہیں کیے ہیں۔ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔
اور اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ اب کوئی راز باقی نہیں رہا تو یہ جان لے، حال ہی میں جدید ٹیکنالوجی نے عظیم اہرام کے اندر بڑے نامعلوم کمروں یا خالی جگہوں کا انکشاف کیا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ یہ کس لیے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس قدیم عجوبے کا سب سے بڑا راز شاید ابھی بھی دریافت ہونا باقی ہے۔ اہرام مصر وقت کے خاموش محافظ ہیں۔ 4500 سال سے یہ اپنے راز چھپائے کھڑے ہیں۔ جیسے جیسے ہماری ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے، سوال یہ نہیں کہ ہم کیا دریافت کریں گے، بلکہ یہ ہے کہ کیا ہم ان کے پیغامات کو سمجھنے کے لیے کبھی تیار بھی ہوں گے۔ یہ ایک ایسا معمہ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید گہرا ہوتا جا رہا ہے۔